جو پیش آیا ہے 2-3 دن پہلے واقعہ، یہ واقعہ جو ہے کس نے کیا یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں ہو اور آپ کے سامنے بوڑھا آ جائے، آپ کے سامنے بچہ آ جائے، آپ کے سامنے عورت آ جائے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے، تو معصوم کو کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ اسلام کے اندر بہادری کو خاص مقام حاصل ہے، اور صرف مسلمان مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں نے بھی ثابت کیا ہے اور دکھایا ہے اسلام کو کس طرح ترقی دی ہے، کس طرح سے عورتوں نے اسلام کو آگے بڑھایا ہے۔ خاتون جنت، سرداران جنت کی ماں اور دونوں عالم کے سردار کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو ہم دیکھیں تو بے مثال زندگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ ایک عظیم شخصیت کی مالک ہیں، بیٹی کی روپ میں بہترین ماں ہیں، اور ماں کی شکل میں بہترین ایک عورت ہیں، بیوی کی شکل میں شاندار عورت ہیں، اور آنے والے قیامت تک ہر آنے والی خواتین کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ایک نمونہ ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے باپ کی محبت کا حق ادا کیا۔ اور کیسے کیا کہ بچپن میں سرداران قریش مکہ جب ظلم و ستم کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کرتے، تو حضرت فاطمہ الزہرا جرت کی وہ نمونہ تھی، آپ کے اندر وہ شجاعت تھی، آپ کے اندر وہ ہمت تھی کہ آپ جو ہے ان مشرکوں کا سامنا کرتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ڈٹ جاتی۔ بار بار ہم نے کتابوں میں پڑھا اور لوگوں سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور مکے کے مشرکین آپ پر غلاظت کے بوجھ رکھ دیتے، اونٹ کی بوٹی رکھ دیتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خود جاتی اور جا کر اس کو ہٹاتی اور صاف کرتی۔ کیا چھوٹی سی عمر، ابو جہل کے اشارے پر عتبہ بن مطیع نے اونٹ کی اوڑھڑی کو سجدے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پہنچی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دور کیا۔ یہ تھی ہمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ، نہایت بہادر خاتون تھی، نڈر خاتون تھی، دوران جنگ بے خوف و خطر زخمیوں کو میدان کے جنگ سے باہر لاتی اور ان کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ آج کی عورتیں کوئی کر سکتی ہیں کسی کی مرہم پٹی؟ زخمی کو دیکھ کر دروازہ بند کر لیں گے، چیخیں ماریں گی، لیکن کیا ہمت تھی ان کے اندر۔ انہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر بہادری کا وہ مظاہرہ کیا جب جنگ کے دوران ایک یہودی مسلمان خواتین پر حملے کی نیت سے آیا تو آپ نے زوردار وار کیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بزدلی کو اپنے دلوں سے نکالے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ٹوپی لگا کر چلتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے، داڑھی رکھ کر کہیں جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگنے لگا ہے۔ موت تو ایک مرتبہ آئے گی نا، بار بار موت نہیں آتی۔ اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو کم سے کم ان صحابیوں سے نہیں، صحابیات کی زندگی سے سیکھ لیں کہ وہ کتنی نڈر خاتون تھی۔ حضرت ام عمارہ مشہور صحابیہ رسول ہے، انہوں نے غزوہ احد میں جب کفار مکہ نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، بڑی نازک حالت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے دفاع کیا اور شمشیر زنی کا ناقابل فراموش مظاہرہ کیا۔ ان پاکیزہ خواتین کے تذکرے کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے واقعات کو سنیں اور ہم واہوائی کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو ہم اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، دین کی اشاعت اور ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ کسی کو تو کسی شاعر نے کہا ہے، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تیرے ماتھے پہ یہ آنچل
بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اہلیہ حضرت اماں عائشہ کے اوڑھنی سے اسلام کا پرچم بنا ہے۔ تاریخ کو پڑھے، لیکن فرصت کسے ہے کتاب پڑھنے کی، تاریخ پڑھنے کی؟ ابتداء اسلام میں اسلام قبول کرنے سے زیادہ اظہار اسلام کے لیے ہمت کی ضرورت ہوا کرتی تھی، شجاعت اور جسارت کی ضرورت ہوتی تھی کہ ہم مسلمان ہیں۔ کفار کے روک ٹوک اور ظلم و ستم کے باوجود صحابہ کے ساتھ صحابیات نے بھی پوری جرأت کے ساتھ اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ابتدائے اسلام میں جن 7 بزرگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، ان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی شامل ہے۔ اور اسلام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں نے بھی اسلام کو وہ ترقی عطا فرمائی اور وہ طاقت عطا فرمائی جو مردوں نے دی۔ صحابہ کے ساتھ صحابیات نے اسلام کی راہ میں ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا، سختیوں کو، آزمائشوں کو برداشت کیا، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل پیدا نہیں ہوا۔ صحابیات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابیہ نے اسلام بھی قبول کیا اور سب سے پہلے صحابیہ نے ہی شرف شہادت بھی حاصل کیا، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے شہید کر دیا، لیکن شہادت کو پینا منظور کیا، لیکن اس کی بات کو ماننا منظور نہیں کیا۔ ایمان لانے کے بعد سارے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے تھے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتی تھی، یہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا تھا۔ عورت کی زندگی کا دار و مدار مرد پر ہوتا ہے، شوہر پر ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں پر ہوتا ہے، لیکن صحابیات نے اس تکلیف کو بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب کی رضا کے لیے منظور کیا اور برداشت کیا۔ مختلف تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا۔ سیدہ ام شریک ایمان لائی تو ان کے رشتہ داروں نے ان کو دھوپ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ ہندوستان کی دھوپ نہیں تھی، عرب کی دھوپ، تپتا ہوا پتھر نیچے سے۔ آج ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، سر پر چادر ہوتی ہے، کپڑا ہوتا ہے، چھتری ہوتی ہے، اور حرم سے کمرے میں پہنچنے تک ہمارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 1 دن 2 دن نہیں، 3 دن دھوپ میں کھڑا رکھا، جلتی رہی۔ 3 دن گزر گئے، ظالموں نے کہا جس دین پر تم ہو اس کو چھوڑ دو۔ دماغ پک چکا تھا دھوپ کی گرمی سے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، زبان سے الفاظ نکل نہیں رہے تھے، جسم کا پانی سوکھ چکا تھا، جل گیا تھا، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا، ظالم سمجھ گئے، کہنے لگی خدا کی قسم میں اب بھی اسی رب کے اوپر قائم ہوں جس کے لیے تم نے مجھے کھڑا کیا۔ کیا مجھ میں اور آپ میں یہ طاقت ہے کہ ہم کسی ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر گفتگو کریں، کسی ظالم کے خلاف ہو کر بات کریں؟ اللہ اکبر۔ حضرت زنیرہ اسلام لائی۔ اسلام لانے کے کچھ دنوں کے بعد طبعاً کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری عطا کی اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھی ہو گئی۔ مکے کے مشرکین کہنے لگے کہ زنیرہ نے لات و عزا کی پرستش چھوڑ دی ہے، اس لیے لات و عزا نے نابینا کر دیا، اندھا کر دیا۔ حضرت زنیرہ کہتی ہیں
کہ تمہارے بت اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو میرا کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا یقین تھا، کیا ایمان تھا۔ کہا کہ تمہارے بت اپنا کچھ سوچ نہیں سدھار سکتے تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان کہاں چلا گیا ہے، آج ہماری شجاعت کہاں چلی گئی ہے، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ سچی بات بولنے کے لیے، صحیح بات بولنے کے لیے ہمارا منہ جو ہے بند ہو جاتا ہے اور ہماری ہمت جواب دے دیتی۔ اگر کسی میں ہمت ہو، کسی میں استقلال ہو تو کتنا بھی بڑا دشمن ہے، کتنی بھی بڑی طاقت ہے، اس کو پل میں زیر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن مجاہدین کی صفوں میں کھڑا ہوا تھا، میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور سوچا کہ کاش میرے برابر میں کوئی مضبوط ہوتا، کوئی طاقتور ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس نے چٹکی لی، کہا کہ چچا جان میری بات سنیے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہ یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، کون ہے ابو جہل؟ کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہوا؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں اس کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ابھی اس طرف متوجہ ہے، دوسرے بچے نے چونٹا، اس لیے کہ بلا نہیں سکتا تھا، آواز لگائی، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ کہا کہ کیا کرو گے ابو جہل کا؟ کہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو قتل کروں گا۔ تو دل میں ہنسنے لگے کہ پتا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، ایک بچہ تو ایسا کہ تلوار زمین پر لٹک رہی ہے، تلوار اتنا چھوٹا قد ہے کہ تلوار پوری اس کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ابو جہل پر نظر پڑی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے، وہ ابو جہل ہے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ دونوں بھائی دوڑتے ہوئے گئے اور دوڑتے ہوئے جا کر ایک نے تلوار اتنی اوپر نہیں جا سکتی تھی کہ ابو جہل کے اوپر وار کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کام لینا چاہتے ہیں اور عزم ہوتا ہے، شجاعت ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، تو ایک بچے نے گھوڑے کے پیر پر مارا، پیر کٹا تو گھوڑا گرا، ابو جہل نیچے آیا اور فوراً اس کا سر قلم کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے سے بچے سب سے بڑے شیطان کو، ابو جہل کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی ہمت تھی، ان کی شجاعت تھی کہ دو چھوٹے سے بچوں نے سردار قریش کو ختم کر دیا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ اگر آج ہم کہیں نعرہ لگا لیں تو ہمارے بچوں کو ہم روکتے ہیں کہ نعرہ مت لگاؤ۔ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت ہے۔ جہاں نعرے کی ضرورت ہے وہاں نعرہ لگانا چاہیے۔ آپ کسی مشرک سے پوچھئے، وہ گولی کی آواز سے نہیں ڈرے گا۔ نعرہ تکبیر ایک ایسا نعرہ ہے، جب نعرہ تکبیر کی آواز لگاتی ہے تو ان کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اس محلے کے رہنے والے بزرگ حضرات جانتے ہیں، ہم تو چھوٹے تھے جب بابری مسجد کا معاملہ تھا، محلے کے اندر سکوت تھا، ہر وقت ایک ڈر کا ماحول رہتا تھا۔ مجھے یاد ہے، شاید یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، مسجد قبر کے پاس رات کو نعرہ لگ رہا تھا اور نائن ہنڈلی کے لوگ اس نعرے کو سنا کرتے تھے۔ عیدگاہ کے پاس نعرہ لگایا جاتا تھا، نائن ہنڈلی کے لوگ نعرے کو سنا کرتے تھے۔ وہ کون سی آواز تھی؟ وہ کون سا مائک تھا؟ ہمارے پاس کوئی مائک نہیں تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آواز میں تاثیر رکھی ہے۔ آج اگر کوئی بات ہوتی ہے تو بچوں کو گھر میں بند کر لیا جاتا ہے کہ باہر مت جاؤ، یہ ہو جائے گا۔ وہ زمانہ ہمیں یاد ہے جب کچھ آواز آیا کرتی تھی تو مائیں اور بہنیں بچوں کو گھر سے نکال دیا کرتی تھی کہ جاؤ باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ کہاں کی بزدلی آ گئی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج خوف اور بزدلی کا جو عالم ہے اس کے تصور سے شرم آتی ہے۔ گھروں میں بیٹھے ہوئے ڈر رہے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنی بستیوں میں رہتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو بنایا ہے اور سجایا ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا کوئی تم ایسی جگہ ہمیں بتاؤ جہاں پر موت نہ آتی ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں موت نہ آئے، ہر جگہ موت آنے والی ہے۔ بزدلی کو اپنے دلوں سے نکال دے۔ اسلام اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مسلمان بزدل نہیں ہے،
مسلمان بزدل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو یہ حالات پیش آ رہے ہیں، جو پیش آیا ہے 2 دن 3 دن پہلے واقعہ، یہ واقعہ جو ہے کس نے کیا یہ ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ جنگ کی حالت میں ہو اور آپ کے سامنے بوڑھا آ جائے، آپ کے سامنے بچہ آ جائے، آپ کے سامنے عورت آ جائے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے، تو معصوم کو کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ لیکن آج ہم اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ مارا کہیں جائے ڈر ہم میں شروع ہو گیا۔ یہ کون سی بزدلی ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے یہی فرمایا تھا کہ ملک سے حقیقی وفاداری یہ ہے کہ تم اپنا حق حاصل کرو اور اپنے حق کے ساتھ جیو، یہ وفاداری ہے، یہ وفاداری نہیں ہے کہ آپ ڈر کر جیو۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کے بچے ہیں، مکے کے اندر ایک افواہ پھیل گئی کہ دشمن اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ اپنی تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پایا تو عافیت کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو دیکھا کہ غصے میں تلوار کے ساتھ ایک بچہ کہاں جا رہا ہے، پوچھا کہ زبیر کیا ہوا، کہاں جا رہے تھے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، دشمنوں نے افواہ پھیلا دی ہے کہ آپ کو دشمنوں نے پکڑ لیا ہے، لہذا آپ کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا تھا، بچہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اللہ کے نبی نے حضرت زبیر بن عوام سے پوچھا کہ زبیر اگر تم دشمنوں کو پکڑتے تو کیا کرتے؟ اب بچہ کیا کر سکتا ہے، گلے تک اس کی تلوار نہیں جا سکتی۔ حضرت زبیر نے غصے کی حالت میں فرمایا اللہ کے نبی، میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ اگر دشمن اس حالت میں ملتا تو میں اس کے پیٹ کو پھاڑ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے دعائیں دی۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر تشریف لائے اور فرمایا قیامت تک آنے والے ہر مجاہد کا ثواب زبیر کو ملے گا، کیونکہ زبیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو خوددار بنائیں، اپنے بچوں کو شجاعت و مردانگی سکھائیں۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ موبائل کو بند کروائیں، 2-4 گھنٹے کے لیے چھٹی میں ہے، اب اسکولوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، اپنے بچوں کو میدان میں دوڑنے کے لیے بھیجیں، اپنے بچوں کو کھیلنے پر توجہ دیں۔ آج اگر ذرا سی محلے میں سے آواز آتی ہے تو ہم دروازے بند کر لیتے ہیں، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ جواں مردی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، اور بزدلی اور ایمان ایک ڈبے میں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتا، یا تو بزدلی جمع ہوگی یا ایمان جمع ہوگا۔ لہذا اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم پورے جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری استقلال کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاں، جو غلط فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو حالات ہیں، ان حالات پر فیس بک پر اور نوجوان جو ہے اس پہ لگا رہتا ہے، کچھ ادھر سے کمنٹس کر دیا، کچھ ادھر سے کر دیا، دشمنوں کو کچھ ملے نہ ملے، ہمارے نوجوان تو آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اس سے پرہیز کریں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔